السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شو کیس سمر. کیا موسم آیا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر رہے گا، تو ہم نے بھی کہا ذرا کھلے ڈلے ہو کے انجوائے کرو اور موسم کو اسی طرح سے ہی لینا چاہیے جیسا وہ آئے. اور ہم تو جہاں پہ رہتے ہیں تو آف کورس وہاں پہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے یہ پیاری پیاری سی گرمیاں آتی ہیں. ایون دو اٹس ناٹ دیٹ مچ گرمی، بٹ اگین 2-4 دن اچھے لگے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. بابا جی ان کی رنگت جو ہے نا وہ تھوڑی سی گندمی ہو گئی ہے. تو ٹیم شو کیس کے ساتھ بابا جی السلام علیکم. بابا جی آپ کی رنگت میں کافی فرق پڑ گیا ہے، دھوپ میں پھرتے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں علی کے پاس چلا گیا تھا، ادھر بیری کی طرف. وہ لیک شور کے اوپر اس کا گھر ہے، تو پیچھے اس نے سارا دن صبح 9 بجے مجھے بلایا، شام کو 5 بجے تک وہ مجھے پانی کا سکوٹر نہیں ہوتا گی وہ کبھی کہاؤ کہ میں بٹھا دے، کبھی آگے لے جا. دھوپ میں رہ کہ میرا رنگ سارا لیک پہ جو وہ ہو گیا، کیا اس کو کہتے ہیں، ٹیننگ ہو گیا نا. ٹین بات نہیں، گندمی نہیں، یہ آج کل چل رہا ہے ٹین. بابا جی ٹین ہو کر آئے ہیں. تو خواتین حضرات آواز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج پھر سے ہماری کو ہوسٹ دوبارہ واپس آ گئی. عائشہ ویلکم. السلام علیکم آپ کو، میری ساری ٹیم کو. اور باقی ایز یو سیڈ کہ سمر آ گیا ہے، میرے خیال ہے پارکس آباد ہو گئے، بیچز آباد ہو گئے، ریل پیل اور جو ہے نا خوب چہل پہل ہو رہی ہے باہر. بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ کرے تھوڑا سا رہ جائے سمر، ہمیں چھوڑ کے نہ جائے. خواتین حضرات بابا جی کی اس چیز سے میں اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ علی رہتا ہے وہاں پہ لیک شور ہے. وہاں پہ لیک شور نہیں ہے، وہاں پہ لیک ہے. تو ہم اختلاف کریں گے. اختلافات بار بار ایسی چیزوں پہ ہی ہوتے ہیں. لیک شور اور لیک کے درمیان گھر ہے نا، یہ لیک شور ہے. لیک شور کا علاقہ جو ہے نا بیسیکلی یہ جو ادھر آپ کے ساؤتھ سائیڈ پہ ہے نا، جو بیسیکلی ٹورانٹو سے بیری کی بات کر رہا ہوں. بیری میں لیک شور جو بیری میں لیک شور روڈ ہے لیکن وہ لیک سے ہٹ. ہاں تو وہ انہوں نے کہ میں ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹਨ. ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ. انہوں یاد آ رہے ہیں نا مونجی کا موسم. نہیں جی بالکل مونجی لگانی بنتی تھی. آپ کو خواتین حضرات یہ تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے نہیں ہوئے کہ محرم 10 محرم کے قریبی دن تھے. سو وی آلویز ٹیک دیٹ ویک آف جو بھی بالکل قریب ترین ہوتا ہے محرم کے. تو اس سے ایک پچھلا ویک تھا جس میں ایک شخص وہ کتنے آئی لینڈز پہ گیا ہوا تھا؟ 1000 آئی لینڈ. بیٹا زندگی میں کبھی 1000 روپیز بھی کٹھا دیکھا جو تو 1000 لینڈ منہ اٹھا کے چلا گیا. ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1000 ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ. اچھا آپ دیکھتے ہو؟ ہاں تو ہر وقت روتے کیوں رہتے ہو یار مر گیا یار کام بڑا سلو ہے. الحمدللہ جو جس حال میں اللہ رکھے اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی روتے رہنا. ہاں جو اس وقت اکانومی کے حالات ہیں، جو جیسے ملک جس ڈگر پہ اس وقت چل رہا ہے تو وہ تو ہر بندے کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اور وہ تو پھر بھی آپ 1000 آئی لینڈ کی موجیں. بہرحال اینی ویز ہم یوں کہہ دیتے ہیں یہ منہ اور 1000 آئی لینڈ. تو بھائی میرا گیا ہوا تھا 1000 آئی لینڈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਸ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ. ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਅਗਰ ਸਾੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾੜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ پوری ٹیم گئی ہوندی تھی. آپ نے اکیلا وہ فوٹو سیشن دیکھا ان کا کیا کیا انہوں نے تصویریں کھنچوائی ہیں وہاں، فل فوٹو سیشن ہوئے وہاں پر. اور ہر تصویر میں ان کا منہ اور پیٹ اور کچھ نظر نہیں آیا. پیٹ بھی کافی نمایاں تھا. بابا جی کی وہ جو پانی والی ویڈیو 10 دن سے میں دیکھ رہا ہوں. تو بابا جی وہ ویسے کیا چکر ہے وہ پانی والی؟ آپ فون پہ ہم پروگرام بعد میں کریں گے. میں وہ ویڈیو کی بات کرنے کا، میں ویڈیو میں نے بھیجی ہے ان کو تو میں وہ بات کر رہا تھا. سو پروڈیوسر صاحب برائے مہربانی ذرا یہ بابا جی کے موجے دیکھیں. یہ دیکھیں میں اسکوٹر چلا رہا ہوں سر. واہ آپ نہیں چلا رہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے. واہ نہیں بعد میں نے چلایا نا. وہ بعد والی ویڈیو کی طرح جو آپ نے چلایا تھا پانی تو کاٹ کے چلایا. وہ میں ویڈیو بنانی یاد نہیں رہی نا مجھے خطرہ پڑ گیا فون پانی میں نہ گر جائے. سر ایک ہی تو فون ہے میرے پاس. ویسے میں نے وہ والی دیکھی ہے جس میں آپ چلا رہے ہیں. میں نے تو وہ والی یہ ہے نا وہ تمہیں کو ملک آنکھ میں تے کو ملک آنکھ ساں. یہ ملک آپ کو چڑھے نے انہوں نے وہی دیکھی ہے. تو لیکن یہ دیکھیں خواتین حضرات ذرا دکھائیے گا اسکوٹی کی جو تصویر ہے. اور بابا جی نے واقعی یہ اسکوٹی چلائی ہے. اور یہ اسکوٹی جب چلا رہے تھے نا تو اس پہ بیٹھا کو نہیں تھا، یہ اس کو دھکا دے رہے تھے. لیکن وہ جو وہاں پہ ویسی رینٹ والی لگی ہوئی تھی نا تو اس میں بابا جی جا کے نا بیٹھ کے. بھائی یہ رینٹ والی نہیں ہے، چلے اس کی اپنی ہوگی، اس کے گھر میں پڑی ہوگی نا. دو ہیں چلیں جی 2 ہیں. تو بابا جی اس میں جا کے بیٹھ کے نا تو وہ کرتے تھے. بابا جی
ਅੱਜ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਰਹਿਣ ਡਾਕੇ ਦਿਓ। ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ये मेरे मुखालिफ ग्रुप वाली है, story। लेकिन चले वहाँ पे मेरे भी 2 वोट बैठे हुए हैं, वो कभी मेरे खिलाफ नहीं बोलते। तो अपना अब्दुल्ला कैसा जा रहा है ये तुम्हारा समर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। गर्मी काफी थी आप रिसेंटली। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर करके सही जा रहा सही जा है। रहा है। मुझे बता कौन सा डे ऑफ किया तूने? मैं वीकेंड पे आप किए मैंने। वीकेंड पे वो आप क्रिकेट खेल लेते हो? क्रिकेट खेल लेता हूँ, साथ में आपको पता है पार्ट टाइम कुछ और कर लेता हूँ काम शाम। अच्छा पार्ट टाइम और करते हो, ये भी ऑफ है, ऑफ में पार्ट टाइम कुछ और कर लेते हो? आप में यही है कि फुल टाइम काम नहीं है लेकिन पार्ट टाइम चलता रहता है। पार्ट टाइम चलता रहता है, लेकिन एवरी थर्सडे आपका काम जरूर होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन अ शो टुडे, बिकॉज यू नो आपका इतनी मसरूफियत में से ऑलवेज आई ट्राई माय बेस्ट के लेट ना हो जाऊं तो अदरवाइज आपको पता ही है। तो चलिए शौकत जी आपका सफर कैसा जा रहा है? ठीक जा रहे हैं चाचू जी, ठीक जा रहे हैं? मौजे ही मौजा। कितने जा रहे हैं? ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆ ਕਰ अच्छा अगर तू मैनू चाचू जी कहेगा तो इन्हां नू ताऊ जी ते उन्हां नू दादा जी कहना पेगा। तो ये इस बाबा तो जी बेहतर है। वाह वाह आप बताएं आपका समर कैसा चल मेरा समर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक मैं जो है ना अब क्या करें, मजबूर है, कुछ कह भी नहीं सकते कि हर वीकेंड पे कोई ना कोई दावतें जो होती है ना दे रूंड द वीकेंड बेसिकली। लेकिन अगर पिकनिक्स के उसमें हो जाए ना दावतें तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। बाहर किसी पार्क वगैरह में पिकनिक्स, फैमिली पिकनिक्स, आपको पता है मतलब अच्छा लगता है। समर में घर की पार्टीज नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। आई नो, तो आप दे रही हैं पिकनिक पार्टी को अरेंज कर रही हैं? बिल्कुल प्लान करते हैं। आई एम मलका च इन्ने सत्तू किथे जी? मेरा ख्याल है बाबा जी जी। हो ही जाए, हो जाए जी, हो ही जाए, आज हो जाए जी। हाँ, इधर- आज हो जाए, आज रात है, कल हो जाए। हो जाए। हो जाए जी, हो जाए। हमें डेढ़ मिल चुकी है, अब लगता है पार्टी होके ही रहेगी। चलें जी पिकनिक। खवातीन हज़रात, हमने बिल्कुल डेर दे दिया, और मैं स्पेशली ये आयशा मलिक को जो है ना मैं वो डेर देता हूँ कि आप पार्टी अरेंज करो, हम वहाँ पे सब तस्वीरें खींचेंगे और वो शो में पूरी पोस्ट होंगी अरे, अगर ठीक है। आप हमें कहीं भी वीकेंड पे आउटडोर पार्टी करवाते हैं। जबरदस्त, ठीक है हो जी? जाएगा, हो जाएगा। चलें जी भाई तुसी को आइलैंड ते कोई बंदा खड़ना हो तो मैं बैठा हूँ अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं शो में नहीं आ सकता, मैं आइलैंड पे गया हूँ, मैंने फौरन देखा, मैं शायद थर्सडे को आधी टिकट होती है, ये बंदा चला गया, नहीं तो ये कहाँ जाने वाला है? आइलैंड पे गए सन कौन से? 1000 आइलैंड। हाँ तो वहाँ पे भी टिकट तो लगती है ना, कौन सी फ्री है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਵਾਲੀ ਦਾ 100 ਵਾਲੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋ लगी में हो जलाई नहीं बाबा जी उन्होंने 1000 आइलैंड 1000 दफा देखा हुआ है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1000 ਆਇਰਲੈਂਡ ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਆਏ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆ बाबा जी आप तुसी धक्के वाली वीडियो दिखाई है, बाबा जी का मुंह देखा किसी ने वीडियो में? नहीं देखा। नहीं देखा, कई पता नहीं बार- कौन बैठा हुआ है, ये भी हो सकता है कि वो अली ने बंदर को मोटे पे बिठाया वो वीडियो बना रहा हो, you never know ना। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜ ਕੱਢੀ ਹੈ। वो रही भाई, वो आगे देख ले भाई, वीडियो आ वो देखे, अच्छा नहीं ये देखे वीडियो सामने आ गई है हाँ, ये और और देखो जी। इसमें ये शायद और अच्छा ये बाबा जी इसको चलाना कहते हैं, वो अभी अली वो चलाएगा। पीछे बिठा के भी आपको धक्का दे रहा है। नहीं वो अली देखे अभी अली अली चलाएगा। बाबा जी डर के बैठे हैं। देखें ये बाबा जी आपने सीट बेल्ट बांधी थी? हाँ आपने लाइफ जैकेट पहनी थी? पहनी थी। आपने खुद को रस्सी से बांधा था बोट के साथ? नहीं बांधा? संगल में बना। ਇਹ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੈ ਗਈ चप्पड़ थोड़ी सा ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ- ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ- ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਲਾ मैं ਦਿੰਦੇ शुरू आज तो 25 साल पहले चीबे ਨੂੰ मिला ना तो मैं कहा आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे से लेक शोर 100 वाली में रहने का वाला हूँ। मैं कहा ऐसा आप 100 वाले को में बातें ना करो, पाकिस्तान का पहला शहर था जिसमें टिम हॉर्टन था, हमारे गांव में टिम हॉर्टन है, आपको पता है इस चीज का? हाँ जी, सुबह सुबह हम जब जैसे ही तांगे पे निकलते हैं तो सबसे पहले टिम हॉर्टन जाते थे, वहां से ऑलवेज हैव अ क्रीम 3 शुगर लेके तो आगे का सफर करते ਹਾਂ थे। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ अच्छा, मेरे लाहौर में वो बाद में ਉਹੀ खुला है। ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਤੀ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਚਾਹ नहीं सब तो मतलब मजेदार वो लगता है चाप उल्टा के जरा पत्ती छाड़ते सन ना वापस। बाबा जी तुसी पिंड वाला माहौल नहीं वेख्या ना। नहीं, इनको ये पता ही नहीं ਹਾਂਜੀ है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਉਹੀ ਸੀ नहीं नहीं पिंडा का टिम हॉर्टन साडा अपना घर सी, अल्हम्दुलिल्लाह माल डंगर रखी दा सी, हमारी अपनी भैंसें होती थी। आप लोगों ने बताएंगे किसी ने? ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ नहीं गुस्सा नहीं, हमारा टिम हॉर्टन अपना घर ही होता था, घर में टिम हॉर्टन वहीं से था। चाय का कप पी के जाते थे। पर अगेन मजा असली भी रखी है, पहला कि हेलो असली भी मजा रखी है। कितने 86 तक लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਸਰ अच्छा 86 ਤੱਕ ਸਰ
چلیں جی لاہور شہر سے مجھے یاد آ گیا، خواتین حضرات اب کچھ بات ادھر ادھر بھی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ لاہور شہر جو نا بڑا چینج ہو رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، کیا بات ہے بابا جی، ہے نا؟ پر یار مجھے ایک اختلاف ہے تھوڑا سا، وہ کیا؟ میں اگر میاں صاحب اجازت دیں، میں وہی چاہتا تھا کہ یار دیکھیں وہ ہوا یہ کہ جناح انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی ہے نا، اس کا بورڈ اتار کے تو مریم نواز کا لگا دیا. ابھی مطلب پرانا وہ جو پہلا بنا ساری عمارت بنی وہ ہوئی 25 سال پہلے 30 سال پہلے بنیا سی سر. اچھا. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. وہ مریم نواز کا بورڈ آیا، لوگوں نے سارے پروٹیسٹ کیتا تے نوٹیفیکیشن بھی واپس ہو گیا تے بورڈ بھی واپس ہو گیا. یہ وہی ہے. دیکھیے پروڈیوسر صاحب اگر آپ کو اس کی تصویر مل جائے، کیونکہ میرا جہاں تک اندازہ ہے نا باقاعدہ اس پہ قائد اعظم کی ماشاءاللہ بہت بڑی ساری تصویر بنی ہوئی ہے آلریڈی. جی سر ٹھیک ہے نا؟ وہ اتار دیا نا. اچھا وہ اتار دی، تصویر تک بھی اتار دی. یہ اس کی حقیقت میرے پاس نہیں ہے. تو ایک عدد شخص جو صحافی بھی ہے اور نون لیگ کا بہت بڑا سپورٹر بھی ہے، اب اس کے ڈیفینس میں وہ کچھ کہے گا، ہم بات کرتے ہیں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کردار ادا کیا تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ کوئی اچھا فیل نہیں ہے. جیسے یہ تصویر دیکھیں، سب سے پہلے وہ تصویر دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اور کافی پرانا بنا لگتا ہے میرے خیال میں. میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، مشرف دور میں یہاں پہ ایک برن سینٹر بھی بنایا گیا تھا اور اس کا مشرف نے افتتاح کیا تھا، میں وہاں پہ موجود تھا. میں سر یہ بات کرنے لگا تھا کہ اگر کسی بندے نے کوئی بھی ترقیاتی کام کیا ہے تو اگر اسے وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر تو مریم نواز نے ذاتی حیثیت میں وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے تو پھر تو اپنی ذاتی تشہیر کرنا، یعنی کہ اپنے پیسوں سے فلیٹوں کی جگہ وہ جو وہاں پہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے. جی جی میں یہ بات کہنا زیادہ زور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے کوئی بھی کام اپنی پرسنل حیثیت میں کیا تو پھر تو اسے حق ہے کہ وہ اپنا نام کا بورڈ لگا لے. اور پرسنل حیثیت یہی کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے اسلام میں، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، تاکہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ بھی نہ چلے کہ بھی کیا کر رہے ہو. تو یہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کیا ہے تو یہ غلط ہے. ویسے جو میرے نالج کے مطابق ہے کریٹیسائز ہوا تھا اور فوراً وہ نوٹیفیکیشن اسی وقت کینسل کر دیا. ڈرتے ہوئے نا، اب ڈرنا کہہ لیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے نا، ڈرنا ہی ہو گیا نا، خوف کی وجہ سے ہوا. بابا جی ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، یہ کھل کے کچھ کہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہر جماعت میں ہر طبقے میں ہوتے ہیں. اب جس طرح کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا تو ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے ان کا مسلم جی کے بہت خواجہ اسد تھے، کون تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا سے جو جنگ لڑی ہے نا اس کی جو پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی تھی وہ نواز شریف نے بنائی. ہاں یہ بالکل عظمہ بخاری صاحبہ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک باری پہلے یہ ایک ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کے 8-10 صحافی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ بینظیر بھٹو سے بھی آگے نکل گئی ہے. یہ بھی میں نے سنا، یہ بھی میں نے کنڈیم کیا تھا کہ یار بینظیر کو کیوں بھی کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں. بلال بھائی یہاں لیکن پہ یہ ہوتا ہے میں کہوں ان کو فنش کرنے دیں، انہیں فنش کرنے دیں، پھر آپ کریں. لوگ جو ہے نا وہ خوشامد کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا کہ جی نواز شریف نے جنگ لڑی. اب ایک طرف تو آپ فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے ہوا، فوج ظاہر ہے فوج نے لڑی. اس وقت ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے ہائبرڈ سسٹم، وہ ہے ملک میں، آپ اسے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تھائی لینڈ 30 سال تک لڑتا رہا، آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ فوجیوں کو بھائی تم رکھو، ہم پیچھے 30% حکومت تمہاری ہوگی، 70% سیاستدان ہوں گے، پریزیڈنٹ بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا ہوگا. تو اب یہ خوش آمدی ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرنا بندوں. اب نواز شریف کو مروانے کا پروگرام ہے کہ فوج کے ذہن میں ایک بات ڈالی جائے کہ بھائی تم نے کچھ نہیں لڑائی کی ہے، تو لڑائی نواز شریف صاحب نے کی. اچھا جی آپ غلط راستے پہ لے گئے ہیں اس بات کو. اب دیکھیں جب بھی کبھی کسی کوئی کتبہ لگایا جاتا ہے نا کہیں پہ، کسی بندے کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بی بی مریم نواز تسی حالے زندہ جے تے اس مارے انہاں کو جگہ جگہ تے نہ لاؤ کہ کتے انجہانی نہ ہو جاؤ جلدی. آپ نہیں کچھ کہنا چاہتے عبداللہ؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہی کہ جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے، جس طرح ایز اے اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، تو یہ چیز قابل قبول تو اس سچویشن میں کوئی بھی نہیں کرے گا کہ مریم نواز اس چیز کا کریڈٹ لیں. اور جس طرح آپ نے بتایا، بابا جی نے بتایا، سب نے بتایا کہ یہ بلڈنگ بہت پرانی ہے تو اس کا کریڈٹ لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ویسے بھی مقصد اگر ہو بھی
तो तख्ती तो ऑलरेडी जगह जगह पे लगती है कि अगर किसी ने बंदे ने कोई कंस्ट्रक्शन में कोई उसको अप्रूव किए हैं, कुछ भी गवर्नमेंट का कोई बंदा था, तख्ती ऑलरेडी लगती है। लेकिन अगर वहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर उतार के बोर्ड लगाना और इस चीज़ को मतलब पर्सनली यूथ हो जाए या पाकिस्तानी कोई भी हो जाए, मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ में एक्सेप्ट करेंगे। तो यूथ भी ये इस चीज़ के पीछे नहीं जाएगी। हाँ जी, अच्छे काम कर रही है मरियम नवाज साहब, हाँ जी, इनकी सपोर्टर तस्वीर हर जगह है, लगनी इसलिए चाहिए। उन्होंने एक नया महकमा लेकर आए हैं CCD। अब उस पे बाद में जाते हैं, तुम अगला महकमा ना फेंक दो, वो अगला है। अगर CCD पे बात करनी है तो फिर यहाँ पे आओ और यहाँ से बैठ के शुरू करो, ठीक है। लेकिन आपको पसंद आया, आपका क्या ख्याल है कि द क्रेडिट शी इज ट्राइंग टू टेक? जहालत है बस। यहाँ पे भी तो देखिए ना, यहाँ पे नहीं कितने लोग देते पूरे वो केयर सेंटर्स होते हैं, कैंसर केयर सेंटर, सिर्फ उनके नाम लिखे जाते हैं, तस्वीरें नहीं, पोस्टर्स नहीं लगते उनके। अगर कोई डेडिकेट कर रहा है, कोई आपको चैरिटी में दे रहा है पैसे, ये वो सेंटर्स में सिर्फ एक नाम लिखती है इन द मेमोरी ऑफ या ये सारा, लेकिन तस्वीरें नहीं लगती। तो बता दूं आपको मज़ीद ये है कि क्योंकि हमने क्रिटिसाइज इतना करना था कर लिया, ये एक नया डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम मरियम नवाज के नाम पे रखा था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो भी इन्होंने पहले कहा वो बिल्कुल कहा, लेकिन उसके बाद फिर वही मोहब्बत शरीफ जो है इनकी जागी। तो ये वही हिसाब है कि जी आप एक महल बना हुआ है, महल क्या, एक समझे कि 200-300 कमरों का पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बहुत सारी तहकीक हो रही है, कोई शक नहीं। खुदा इनको तहकीक जारी रखने की हिदायत दे। उसके कोने में एक कमरा बना के ना तो पूरी बिल्डिंग पे अपना नाम लगवा लो, ऐसा हुआ है। और ये बिल्कुल मुझे नहीं पता अभी कि नोटिफिकेशन वापस हो गया या नहीं, लेकिन वो कहते होते हैं ना कि नोटिफिकेशन हुआ क्यों, नोटिफिकेशन उसके कहने पे हुआ। सो शी रियली वांटेड इट बट पीपल डिडंट लेट इट। इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज होने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन आप सबकी इतला के लिए अर्ज है कि सबसे पहले ये काम जो है ना कायदे-आज़म को करना चाहिए था। वो पाकिस्तान के अलावा जो है ना असल में उन्हें चुनना चाहिए था कायदे-आज़मस्तान कि ये कायदे-आज़म ने मुल्क बनाया है तो वो क्रेडिट लें। दूसरे नंबर पे तकरीबन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इट कुड बी नंबर कुड बी रॉन्ग और राइट, लेकिन जब से आए हैं 137 डिफरेंट प्लेसेस हैं जिनके नाम बदल के कोई हमजा शरीफ के नाम पे है, कोई शहबाज शरीफ के नाम पे है, कोई नवाज शरीफ के नाम पे है। आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और आप बेसिकली वो लिस्ट पोस्ट कर सकता हूं मैं, जो कि या तो वो सहाफ़ी झूठे हैं या वो अदारे झूठे हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन दोज प्लेसेस डू एग्जिस्ट। अगर आप उसको गूगल में सर्च करें तो आपको वो नाम उसी के नीचे वो प्लेस नजर आएगी। अगर गूगल उसको मानता है ना तो फिर आप वो वापस नॉमिनेशन ले लेना। बल्कि भी पिछले दिनों तक गूगल पे इस प्लेस का नाम जो है ना, आप गूगल पे सर्च करते ना, मोहतरमा के नाम पे ये चीज बिल्डिंग नजर आ रही थी। अब नोटिफिकेशन वापस हो गया, लग रहा है गूगल को भी पता चल गया है, दे विल टेक इट बैक। लेकिन खवातीन और हज़रात बेसिकली ये नहायत गलत चीज है। बल्कि एक दोस्त ने कहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मेरा ख्याल है कि ये पंजाब शरीफ रख लेना चाहिए इसका नाम, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, दे आर डूइंग प्रीटी गुड, नो डाउट अबाउट इट। आई विल अप्रिशिएट व्हाटएवर दे विल डू राइट, ठीक है। लेकिन पंजाब शरीफ कैसा लगेगा नाम? अच्छा लगेगा? व्हाट इज योर सेइंग ऑन इट? तुझे पसंद आएगा ना पंजाब शरीफ? नॉट एक्सेप्टेबल। पंजाब शरीफ नहीं सर, मैं क्यों पंजाब शरीफ क्यों? ये आप ही कह सकते हैं। पंजाब शरीफ नहीं, पंजाब शरीफ अच्छा नाम है सर, कोई ऐसी बात नहीं। चलें आप लें, क्योंकि आप उनका शायद दिया खाते हैं, मैं नहीं खाता। पाकिस्तान में जो मुल्क वैसे ही चाहिए। आप कल को पाकिस्तान शरीफ रख लोगे, फायदा क्या? ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से। वेलकम बैक टू शोकेस जी। आइए चलते हैं तैयब साहब की तरफ। शायद किसी और ख़तून की भी कभी कोई तारीफ़ कर दे, लेकिन एज लॉन्ग एज इट्स रिलेटेड टू शरीफ फैमिली। आज की खबर सर, अगर आपने अभी एक ऐसा लफ्ज़ बोला था कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे लिए तो वो बहुत मोतबर शख्सियत है। तो उनकी एक बहन थी मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, जिनको खिताब मिला था मादरे मिल्लत। तो
उनकी आज बरसी है, 58 ईयर हो गए उन्हें अल्लाह के पास गए हुए। आज है कि कल थी? कल थी कल यानी कि आप यही है, इस वक्त जब प्रोग्राम कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वक्त ये आज थी। सही, तो कहने का मकसद ये है कि हम उन्हें सलूट करते हैं। नो डाउट अबाउट ये वो शख्सियत थी जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ पूरी जदोजहद की और आने वाली नस्लों को ये बता दिया था उस वक़्त कि चाहे तन्हा एक औरत ही क्यों ना हो, वो अगर स्ट्रगल करने पे आए तो वो सब कुछ कर सकती है। और देखें भाई के वाह शाना वाह। मादरे मिल्लत, वाकई। आप कहें क्या देखें जी, कहें? मैं बिल्कुल ये सब सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात ये होती है कि इस ये मुल्क पता नहीं इसके बनने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मादरे मिल्लत को गद्दार, उसमें गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, उनको बाकायदा अखबारों में सरकारी टेलीविज़न पे गद्दार कहा जाता रहा और उनसे टाइटल भी छीन लिया गया, ज़िंदगी मुश्किल कर दी गई। एक नहती खातून अयूब खान के ख़िलाफ़ उठ के बोली, और आप भी साफ़ी हैं, ये भी साफ़ी हैं, बड़े बड़े मौलवी दाढ़ियाँ कटा के भज गए, लेकिन वो खातून खड़ी रही है। मुझे याद है कि एक वाक़या लियारी में जब जलसा किया उसने, फातिमा जिना ने, उन्होंने तो वहाँ फौज कहता हूँ पुलिस ने आके गोली चलाई, तो फातिमा जिना भागी नहीं, फातिमा जिना सबसे आगे आके खड़ी होगी। उन्होंने कहा गोली चलानी है तो सबसे पहले मुझे मुझ मार। पर और ये हिम्मत थी। और एक अजीब बात होती है कि जब डिक्टेटर के मुकाबले पे खड़ा होना होता है तो कोई औरत खड़ी होती है, यानी ज़ियाउल हक के मुकाबले पे नुसरत भुट्टो खड़ी हुई, बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई, बड़े बड़े सियासतदान, इतने मोटे मोटे तोंदों वाले, इतने ऊंचे ऊंचे तुगलों वाले, इनको क्या हो जाता है सर। और मैं सलूट करता हूँ फातिमा जिना को, उसने एक सबक दिया, कौम को जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का सबक दिया, उन्हीं की जदोजहद रंग लाई और मुल्क से माशाल्लाह ख़त्म हुआ जी। वो वाला वो माशाल्लाह। और वो वाला अभी जैसे बाबा जी ने कहा मोहतरमा नुसरत भुट्टो का और नाम इसी लिया, तरह बेनज़ीर भुट्टो का नाम लिया, तो मैं यहाँ पे कुलसूम नवाज का कुलसूम देखें। नवाज ने मुशर्रफ दौर में सबसे पहले अगर जी बिल्कुल लीड किया था तो वो उन्होंने किया था, अल्लाह ताला उन्हें भी ज़रीक़े रहमत करे। इंशाअल्लाह। तो बात यह है कि ख़वातीन जो है ना वो हमारे लिए मशले राह हो सकती हैं ऐसी। अब अगर मरियम नवाज़ कुछ सीखना चाहे तो वो अपनी माँ से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और ऐसे ही फातिमा जिना से कुछ सीख सकती हैं। आप जी। पहले तो उनकी बरसी है, सलाम पेश करूँगा। इस तरह कायद आज़म और मादरे मिल्लत फातिमा जिना ने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की और आज पूरी कौम एहसानमंद है उनकी, और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह उन जैसे लीडर दोबारा मिलें, ताकि हम जो पाकिस्तान का वो उन्होंने ख्वाब देखा था उसको दोबारा से हासिल कर सकें। यही कहना चाहूँगा। आपको पता भी है कि मादरे मिल्लत कौन थी? ठीक है ना, फिर ठीक है। आयशा, बिल्कुल हम लोग की एसेट हैं मुल्क के लिए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना जो हैं, अपने भाई के साथ उन्होंने शाना बशाना खड़े होके हर कोशिश, हर जद्दोजहद में उनका साथ दिया, स्टेप डाउन नहीं हुई कोई, मेरा ख्याल है बल्कि भाई का मोराल उन्होंने बूस्ट ही किया और ज़बरदस्त काम किया। और बाकी सलूट है उनको, सलूट है सारी। ख़वातीन हज़रात, जब हम छोटे थे ना तो एक नगमा बड़ा सुना करते कि मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बिल्कुल। और वाकई मादरे मिल्लत जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरमा फातिमा जिना मरहूम थी। बड़ी रुस्वा हो के इस देश से बड़ी सज़ाएँ पा के बड़े अलकाबात से नवाजा गया उनको, और हम भूल जाते हैं आज की जो सियासत है ना। और इसमें मैं जिक्र करता चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मोहतरमा कुलसूम नवाज़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालदा साहबा, इन सब ने जिद्दोजहदें की हैं और किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया। लेकिन सबसे पहले जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक़ है ना, वो मुआशरा जो है ना हमें औरत की इज़्ज़त सिखाता है और हमें औरत की इज़्ज़त करनी है। अदरवाइज़ हमें उस कल्चर से जोड़ा जाएगा जहां पर बेटियों को दफन कर दिया जाता है। और बीइंग अ मुस्लिम वी हैव टू बी अ प्राउड फादर ऑफ अ डॉटर, प्राउड ब्रदर ऑफ अ गर्ल, प्राउड हस्बैंड ऑफ अ वाइफ,
اور پراؤڈلی جو ہے نا یہ رشتے ہمیں پیش کرنے بینگ اے مسلم کرنے پڑتے ہیں. اور جب بات آتی ہے نا کہ خواتین، تو آج کے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، میں ہر اس بندے کو کنڈیم کروں گا جس نے کبھی بھی کوئی بھی فکرہ، وہ کہتے ہیں عیب چھپانے سے بڑا عمل نہیں ہے. اول تو وہ غدار وطن نہیں تھی، لیکن انہیں ان القابات سے نوازا گیا. خواتین پہ لاٹھی چارج ہوتے ہیں، اور میں ان بوڑھے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن ان بوڑھے بزرگوں کو ہدایت دے اللہ جو آج بھی، ایون کہ میں بات اینڈ تک لے کے جاؤں گا، دی تھی بہن ہے، جو آج بھی پنکی پیرنی کہہ کے ان کو پکارتے ہیں نا، وہ بھی غلط ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بے نظیر کی عزت کی جائے، کلثوم نواز کی عزت کی جائے، لیکن پنکی پیرنی who the hell are you to decide about her character. ٹھیک ہے نا. خواتین کو تھوڑا سا ہمیشہ عزت دیا کریں. آپ بھی ماں بہن بھائی سب، یار یہ رشتے آپ کے بھی تو ہیں نا. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ your woman should be treat the same way other women in the world as well. اب آپ کچھ کہنا مردوں کا چاہیں جو معاشرہ ہے نا، آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں، مردوں کا معاشرہ جو ہے نا وہ بڑا گندا معاشرہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں، آج تک کبھی کوئی مرد کو گالی نکالنے کے لیے کوئی مرد کے لیے اسپیشل گالی بنی ہے؟ انہوں ماں بنی ہوئی ہے، چھوڑو ان کو بات. وہ صرف جاؤ گالی دی جاتی ہے نا، عام روٹین کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ بالکل گالی ٹھیک ہے. دی جاتی ہے تو وہ ایسی گالی دیتے ہیں. بڑیاں بڑی ہیں، باہر نکلو گے میں تو دسا گالیاں تک جانا ہی نہیں ہم نے. میاں جی باہر نکلو گے معاشرہ مردوں کا ہے، اور تسلط ہم کہتے ہیں کہ جی تسلط ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ہے نہیں. چلیں جی، لیکن اگین گالیوں کا کلچر ویسے ہی اچھا نہیں ہے. نہیں گالاں تو بہت نہیں، میں باہر نکل کے میاں صاحب پوری گرامر سنا داں گا. سمجھائے ہو جی، دین نہ لگ پے ہو کہ میاں صاحب بھی تو تھوڑی طرح سونا کرانی پوے کہ جی یہ گالاں ہاں مینوں دتیاں سمجھ نہیں، میں تو دسن ڈیا سا سو یو نیور نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. خواتین و حضرات، معاشرے کی جب بات کرتے ہیں تو معاشرہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے. جی جی جی. حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک خاتون، یہ اسی عزت نفس اور یہ وہ پہ جو ہے، حمیرہ اصغر نامی ایک ایکٹریس تھیں. اوکے، آئی ہارڈلی واچ ٹی وی اور ڈراما، سو مجھے اتنا علم نہیں تھا ان کے بارے میں. دوسرے ساتھ ذرا یہ تصویر دکھائیے گا. حمیرہ ارشد صاحبہ جو ہے نا بیسکلی ہمیشہ اصغر، ہاں جی سوری آئی ایم کریکٹ، تھینکس فار کریکٹنگ می، میں نے خود ہی کیا ویسے تو. لیکن یہ کہ ایک اچانک چھوٹی سی سٹوری بنتی ہے کہ ان کا رینٹ ڈیو تھا فار منتھس اینڈ منتھس، تو مقدمہ ہوا، کسی نے پیروی نہیں کی یا واٹ ایور. تو بیسکلی ان کے اپارٹمنٹ پہ جائے گئے کہ جی آپ یہاں خالی کر دو نا، ایویکشن نوٹس تھا اس کے کہ جی آپ کرو. تو ان کی لاش وہاں پہ پائی گئی، اور لاش اس حال میں پائی گئی کہ جب وہ لاش پائی گئی تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہوگا اور کب ہوا ہوگا. سو اینی ویز پولیس ٹک دا باڈی اور تحقیق کی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ پچھلے سال اکتوبر میں ان کے رابطے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون اینڈ ناؤ اٹس جولائی. 7 مہینے ہو گئے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا، 7واں مہینہ تو ابھی ہے بابا جی، 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے کہ آپ کوئی کنیکشن نہیں ہے یار. وہ کسی کی دوست نہیں تھی، کسی کی بیٹی نہیں تھی، کوئی رابطہ، کولیگز یہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. میں اکثر آپ سے التجا کرتا ہوتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر کوئی، جیسے فرض کریں، جسٹ گیو یو ایگزامپل، may Allah bless them with a very good health and a very long life, okay. لیکن میرے اگر فرض کرو طیب سے 2-3 دن رابطہ نہیں ہوتا نا، تو میں کہتا ہوں یار ہماری تو دوسرے دن بات ہوتی ہے. اگر ایک دن نکل بھی جائے تو دوسرے دن ہوتی ہے. سو آئی آلویز کال ہم اپ آفٹر ویک، برو ایوری تھنگ از اوکے. بابا جی کی ویسے فکر لگ جائے، لیکن بابا جی کو تھوڑا سا وہ ایج حاصل ہے کہ وہ شام کو اپنی حاضری خود ہی جو ہے نا لگوا دیتے ہیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر سارے. تو لیکن آپ کے جو چاہنے والے ہیں، اگر آپ کو وہ ڈیلی ملتے ہیں اور ایک دن بھی نہ ملیں تو ان سے رابطہ کریں. اگر وہ ہفتے میں ملتے ہیں تو جب مہینہ ہو جائے تو رابطہ کریں، پتہ کریں.
ہمارے بھی ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ کیا نام تھا وہ فوٹوگرافر لڑکا تھا وہ بھی اس کو بھی 2 ہفتے ہو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, 2-3 ہفتے بعد اس کی جو ہے نا وہ باڈی ملی تھی. اور یہاں پر کینیڈا میں رہتے ہوئے میں تو حیران ہوں کہ وہ چلیں, اب تو باڈی کی حالت یہ تھی کہ جی اس میں سے کوئی سمیل نہیں رہ گئی تھی, لیکن ایونچولی پہلے ہفتے 1.5 میں سمیل تو آئی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوا. نارمل پرسن, سیلیبریٹی تھی, سیلیبریٹی تھی, ٹھیک ہے نا. اب سیلیبریٹی کے مطلب بابا جی کے گھر کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے کہ بابا نکلے ہم دیکھیں, تو پتہ نہیں کیوں کسی نے خیال نہیں کیا. خیر, اور دوسرا جو معاشرے کی وہ ہے, اوکے پرابلی شی چوز اے لائن گوئنگ ٹو دا ڈراماز, موویز اور وٹ ایور. تو اگر آپ فرض کریں, میرا خیال ہے کہ اعتراض کیا گیا, اس کے پیرنٹس نے اس کی باڈی ڈسون کر دی, پھر اس کا بھائی آیا اور اس نے وہ تدفین وغیرہ کی, تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس ور رانگ دیئر ٹو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تب ٹی وی پہ آنے سے منع کروں گا اگر میں ٹی وی والوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں. If there is a woman or girl who's performing, اگر میں ان کو بری نظر سے تو میں کہوں گا نہیں, کیونکہ میں ان کو بری نظر سے دیکھتا ہوں, میری بیٹی کو کوئی دیکھے گا. سو میرا یہ لاجک ہے, رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن ہے نہیں ہے جو بھی ہے, ڈونٹ ڈس اون دا باڈی. بابا جی اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں یہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت پہ انگلی اٹھانا ہمارے معاشرے میں بڑا آسان سا ایزی ہے. ایک بڑی خوبصورت سی بچی ٹک ٹاکر تھی, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, گلگت بلتستان کی رہنے والی تھی, فیصل آباد میڈیکل کالج میں اس کو ایڈمیشن, وہ بیچاری کو گولی مار گیا صرف اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ تعلقات کیوں نہیں قائم. اچھا وہ نہیں, پنڈی کا یہ واقعہ ہے, اسلام آباد کا واقعہ ہے, ثنا یوسف نام, اور لڑکا فیصل آباد کا. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی مشہور ایکٹریس تھی, مجھے ان کا نام بھول گیا, ان کی ڈیڈ باڈی بھی 2 ہفتے بعد ہوئی. اور اس طرح بے تحاشا مسئلے ہیں کہ یہ معاشرے کا ایک ذہنی جھکاؤ یا ایک ذہنی ٹرینڈ جو ہے وہ کریمنل ہو چکا ہے کہ عورت کی یہ کس قسم کی غیرت ہے یا کس قسم کی عزت ہے یہ کہ بچے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے. کیا فلم میں کام کرنا جرم ہے, ڈرامے میں کام کرنا جرم ہے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا جرم ہے, ٹک ٹاک بنانی جرم ہے؟ مجھے تو اس غیرت کی آج تک چیمہ صاحب سمجھ نہیں آئی, یہ کیا غیرت ہے جی. ایکچوئل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, سپورٹس نہیں ہیں جیسے کہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. لڑکے کرکٹ کھیلا کرتے تھے, لڑکیاں گرل گائیڈ کرتی تھی, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان کے لیے. لیکن ہمارے معاشرے میں اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک گھر میں 8 لوگ رہ رہے ہیں تو 8 موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹیکسٹ میسیج پہ ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ سوشل بھی نہ رہیں اور آپ اتنے سوشل ہو جائیں کہ بعد میں آپ کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہ ہو. Excess of everything is bad. ٹھیک ہے, لیکن اس لیے بات یہ ایک اگر تو یہ مرڈر ہے تو تب بھی, اور اگر یہ اپنی طبی موت مری ہیں, اور لیکن اتنا ٹائم گزرنے کے بعد یہ اس علاقے کی, اس کمیونٹی کی بے حسی ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ سال جو ہے نا وہ وہاں پہ شخص یہاں پہ رہ رہا تھا اور اس کی غیر موجودگی کو جو ہے نا محسوس نہیں کیا. اس کے علاوہ جس انڈسٹری میں وہ کام کر رہی ہیں اس کی بھی تو بے حسی ہے نا. ایک سیلیبریٹی تھی, ان کے واقف ہوں گے, ان کے دوست ہوں گے, ان کے پروڈیوسرز ہوں گے, ڈائریکٹرز ہوں گے. یار کسی کو خیال ہی نہیں آیا 6 مہینے کے جی وہ خاتون کدھر ہے یار. جی پہلے تو جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, آبویسلی کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی سرکمسٹانس ہو, یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کسی کی جان لے لینا. کسی کا برا کیا ہو, کچھ بھی کیا ہو, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل کہ کسی کی جان لے لی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جان لینے کا بھی کچھ تھیوری باہر آئی نہیں ہے کہ اٹ واز سوسائڈ. ادر جس طرح بابا جی نے کہا کہ ایک سینیریو پہلے بھی انہوں نے ثنا یوسف کا وہ والا بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور دوسرا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ٹک ٹاکس دیکھتا ہوں, میں مطلب ینگ بلڈ جس طرح میں دیکھتا ہوں یا دوسرے لڑکے دیکھتے ہیں, میں اس نظر سے بتاؤں گا آپ کو کہ ولگیرٹی بھی ہے پاکستان میں. اب سوشل میڈیا کو اس طرح اس سائڈ پہ لے جا رہے ہیں, پروموٹ کیا جا رہا ہے, اسپیشلی پروموٹ کیا جا رہا ہے, ایون کے بنانے کے علاوہ پروموٹ کیا جا رہا ہے.
اور ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کافی لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو نقاب پہنتی ہیں, اسٹل دے آر ارننگ ٹو, ارننگ پلیٹ فارم ہے نا, آپ کو پیسہ بنانا ہے اس چیز سے, لوگ سارے لگے ہوئے ہیں صرف کہ اس پہ ارننگ ہو جائے گی, لیکن اس چیز کو اس طرف پش کر کے لے کے جانا کہ وہ باؤنڈری سے باہر ہو جائے, اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ. تو اس کو پروموٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کو باؤنڈری ود ان باؤنڈریز, دیٹس واٹ میٹرز دی موسٹ. آپ کچھ کوئکلی کہنا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہ آنر کلنگ بہت ہے ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں اسپیشلی, تو لیکن یہ کہ سب سے بے حسی پتہ ہے کیا تھی اس سارے کیس پہ, کہ ماں باپ نے اس کو ڈسون کر دیا. اب جس حالت میں ہے یہ تو انہیومین ہے کہ آپ ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے, لیکن الحمدللہ اب ان کے بھائی آئے ہیں, وہ لے کر چلے گئے لاہور, تو اب تدفین از آلریڈی بین ڈن. خواتین و حضرات, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب نے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں. لائک ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے لیے کچھ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے, لیکن وہ بیسیکلی یہی ہے کہ بے حسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمارا قصور بھی ہے. میرا خیال ہے اگر وہ 6 جو آپ نے فونوں کا کنیکٹ کیا ہے نا, اس میں آپ چھٹے اگر آپ بیٹھے ہوئے تو آپ بھی فون پہ ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو if we are doing the same thing, how can we stop our kids not to do it? ٹھیک ہے. سو لمٹس, میرا خیال ہے کہ اگر I'm just gonna give you example کہ اگر لمٹس آپ سیٹ کر لیں کہ this is the limit, اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا جو چیز چھپائی جائے نا اس کے بارے میں تجسس بڑھتا ہے, اور یہ آپ کو بچوں کو صرف ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ یوں کریں نا کہ تھوڑا سا خود ٹک ٹاک کم دیکھ لیا کریں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا اس کے یہ چیزیں اس طرح سے ہیں which is gonna take you a bad pathway. So anyways, ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف, بریک کے فوراً بعد آتے ہیں, ملتے ہیں دوبارہ سے. See you after the break. ویلکم بیک ٹو شوکیس. جی ہم گفتگو میں الجھتے ہیں نا تو الجھتے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, آپ کے پاس کوئی بڑی خبر ہے, کچھ انہیں پاکستان نے کوئی تیر شیر مار دیا؟ سر پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ دنیا میں 103 نمبر پہ آ گیا ہے, اور بہت اپ گریڈ ہوا ہے. پہلے 193 نمبر پہ تھا, تو 194 سے 103 پہ آ گیا. اور اس کے پیچھے بہت اہم سٹوری ہے, میں آپ کا 1 منٹ لوں گا. میرا نہیں, آپ قوم کا لے رہے ہو. 3 آفیسرز کی میٹنگ تھی جہاں پہ بیٹھے یہ بات ڈسکشن ہوئی. ہمارے ایک دوست ہیں صحافی, انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی جاب فورن افیئرس میں تھی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا, اس نے ایسے ہی فارغ بیٹھا تو وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی تحقیق کرنی شروع کی, یار پاکستانی پاسپورٹ 194 نمبر پہ. جب اس نے تحقیق کی تو اس نے کہا یار یہ ریٹنگ جو بنا رہا ہے نا ادارہ, یہ دبئی میں ہے. تو اس نے جب اس کو کھنگالا, اس کے پیچھے گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک پاکستانی بندہ بیٹھا ہے, 8 سال سے جاب کر رہا تھا. وہ بندہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے کسی پاکستانی نے رابطہ کیا کہ بھائی ہماری ریٹنگ ڈے بائی ڈے نیچے کیوں جا رہی ہے. جب اس نے اس پہ تھوڑی سی آگے ورکنگ کی ہے نا, تو پھر جا کے SIFC جو ایک ادارہ بنایا گیا اس کے تحت وہ رپورٹ گئی, اور پھر جا کے پاکستان کی ریٹنگ پراپر ہوئی ہے. ماشاءاللہ ابھی مزید اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور بیسیکلی جو بے حسی تھی وہ یہ تھی کہ جو سیکٹری لیول کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے اس بندے کو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو شٹ اپ کال دی کہ یہ تیری ڈومین نہیں ہے, اس لیے اس فائل کو یہیں پہ رہنے دے. اور اس نے وہ فائل دبائے رکھی, اور 6 مہینے اور 8 مہینے دبائے رکھی, اور اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آئے. بڑی دبائی رکھی, بڑے اس بندے کی یہ ایک تحقیق تھی اور اس نے اس کا پرسو کیا. چلے بڑی میں اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں, بہت بڑی تحقیق. بندے کے والد صاحب کا نام نہیں بتایا آپ نے, بندے کی وہاں پہ خالہ بھی رہتی ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں. بھائی آپ ایک بندے نے ایفیشنسی دکھائی ہے, اس نے محنت, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے ایفیشنسی دکھائی, جو پاکستان سے تھا. یہ کچھ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جا سکتی. اچھا, نہیں پاکستان والے نے ایفیشنسی دکھائی گئی, یا وہاں پہ پاکستانی جو جاب کر رہا تھا اس نے ایفیشنسی دکھائی, جو لگتا ہے طیب نے خود ہی بتا کر دیا. آپ مذاق اڑانا, مذاق نہیں کر رہا, ویری ہیپی. مجھے پتا ہے جب آپ کا ماموں کا بیٹا کامران پاکستان آ رہا تھا نا جابیں لینے کے لیے, اس وقت تو بڑے اچھل کر کے ہر بندہ ماموں کا کامران کرتا تھا. آج اگر ایک پاکستانی نے ایفرٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک کا پاسپورٹ اب ہوا ہے
تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے لیکن 103 پہ ہے ابھی بھی ہاں تو بھائی 103 پہ آنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 194 سے 103 پہ آئے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ جب پاکستان کی ترقی ہونے لگتی ہے نا تو کچھ مخصوص لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو خواتین و حضرات میں اپنے ہمیں کیا لینا پہلے دوسرے تیسرے سے، ابھی پاکستان کا بھی آئے گا ابھی 102 بندے اوپر ہیں، کس کو مارو گے؟ اتنا بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ ایک نمبر پہ آئے گا. نہیں جی ایک نمبر پہ آئے گا، اللہ کرے جی ایک نمبر پہ آئے گا، اللہ کرے گا. اچھا لیکن خواتین و حضرات کیونکہ جس طرح سے طیب بھائی نے بتایا تو آپ کے جو نئے پاسپورٹ آپ اپلائی کریں گے اس کے چھوٹے سے اوپر کونے میں جو ہے نا محترمہ کی تصویر لگی ہوگی، کیونکہ بڑی ان کے دور میں جو ہے نا یہ تو کوئی بات ان کے دور میں جو ہے نا یہ ہو گیا ہیلو دے آر پبلک سرونٹ، ان کو یہ کام کرنا ہے، سارے محکموں کو جگانا چاہیے. 75 سال تو باقی کیوں نہیں کریں گے؟ تم سارے غلط ہیں. پچھلے 4 سال کیوں نہیں سی کیتے تاڑے دور سے؟ 4 سال کی پچھلے 36 سال تو کیوں نہیں کیتے، پچھلے 40 سال تو کیوں نہیں کیتے؟ ادو میرے تایا جی تھی گورنمنٹ سی. یار دیکھیں آپ ذاتیات پہ نہیں کوئی ذاتیات نہیں. خواتین و ذات میں اگلے پوائنٹ کی طرف جانا ہے. اس کو تو کہانی سنانے کی عادت ہے، 40-50 منٹ ہم ہی کھا جاتا ہے. وہ تو سننی ہے ہم نے، اچھا وہ بھی سنائیں گے آف دا ایئر، آپ کو سنا دوں گا. دیکھیں خواتین و حضرات ایک بہت ہی اچھی پیش رفت تھی. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام کرے نا تو اس کو سراہنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں نے حال ہی میں یوٹیوب پہ ایک شو دیکھا جو کہ بیسکلی کرن تھاپر جی ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. پرسنلی رسپیکٹ ہم اینڈ لائک ہم. ریزن کیا کہ ڈزنٹ میٹر پاکستان اور انڈیا میں جنگ بھی چل رہی تھی نا تو بڑا بیلنس تھا، وہ اس کا جو انالیسس کرتے تھے اور ہی از ون آف دا بیسٹ. جی جی. اور میں کہوں گا کہ اس کا بلاول بھٹو زرداری میں کہوں گا کہ مرد مجاہد، جس نے اس نے کہا کہ آؤ میں انٹرویو دیتا ہوں. بڑے بڑوں کی وہاں نکل گئی ہوگی، دیکھیں نا وہ تصویریں لگوانے والوں نے نہیں دیا، اس نے دیا. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ اٹ واز اے گریٹ انٹرویو. کہیں سے بھی گھرے نہیں وہ، بلکہ بار بار بال انہی کے کورٹ میں پھینکتے رہے. حالانکہ میں ایسے دیکھتا ہوتا ہوں کہ یہ جو کرن صاحب ہے نا بڑی بیلنس سی بات کرتے ہیں، لیکن وہ پہلا سوال ہی انہوں نے ایسا بونسر پھینکا تھا نا کہ یہ جو ادھر ادھر آپ نے جیش محمد یہ وہ بنائے ہوئے کیا ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھو وی آر دا بگیسٹ وکٹم آف اٹ. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات سچ ہے خواتین و حضرات کہ جب آپ کو اپنی سکن والا مجرم ڈھونڈنا ہوتا ہے نا تو سب سے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پوائنٹ آؤٹ کرنا. آپ فرض کریں کہ داڑھی ہے تو سنت ہے. اب کوئی بندہ داڑھی رکھ کے آپ کس کو مطلب وہ کہتے ہوتے ہیں کہ 10 کیا 100 مجرم چھوٹ جائے ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. سو what I really want to say کہ آپ یہ انٹرویو ضرور سنیے گا. You will become a big fan of بلاور زرداری کے بھٹو. یہ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے. نہیں یار نہیں ہے نا، لاسٹ نیم بات سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا. یہ بات نہ کریں آپ. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ نہ کریں. چلیں جی یہ نہیں کرتے. مجھے فنش کرنا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ بھی اپنی اماں کا نام 7 روپے لگا لیں. ٹھیک ہے لگا لیتے، اس میں کیا کرنا ہے. تو خواتین و حضرات لیکن میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی ویری ویل ڈن. آئی salute, heads off to you, very beautifully. بلاول بھٹو نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ جو جڑا فوج عزیز ہوئے گا وہ آ جائے گا. یہ کڑی کو گل ہے، کیڑی گل ہوئی اور کیا نہیں وہ پائن ترلے لین دے نے آ رہے نے وہ کہنا میرے کرن ارجن آئیں گے، میرے کرن ارجن آئیں گے. اگلی خبر کی طرف چلیں. ہاں یا پہلے جو ہے نا ان کو فوکس کرے ذرا. میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی ایکٹنگ کیسی ہے. کرن ارجن آئیں گے جیل کے بعد تو بھائی میں تو کہنا آن جس طرح کلثوم نواز دا سر پاٹیا سی، جس طرح بینظیر تو ڈنڈے پہ نا اللہ کرے انہاں نوں بھی پین جویں بینظیر دی فوٹوਆਂ چھڑانا کینوں کہندے نے. چلو ٹھیک ہے جی. کرن ارجن آئیں گے تو دیکھا جائے گا. میرا نہیں خیال میں سوال پوچھنا. ٹھیک ہے جی. اگلی کر لیا انہوں نے کہ نہیں آنا. اگلی چیز میں اگین آئی ریسپیکٹ مسٹر کرن تھاپر، لیکن اس کے ساتھ وہ 2 اور جنگلی جانور انہوں نے پال رکھے ہیں جو کہ صحافت کے تو قابل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آف کورس میجر گورو آریا جس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا وہ آج بھی اس آگ کو لگانے میں، دیکھو نا اس نے انٹرویو کیا ہے کرن مسٹر نے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ پیارا پیارا سا بھونکتے ہو تو یقین کرو کہ مجھے پاکستان کی گلی کا ہر وہ کتا یاد آتا ہے جو ساری رات بھونکتا تھا
لیکن ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے. لیکن وہ لفٹ نہ کروانے کی وجہ یہی ہے کہ جی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لفٹ کرائی جائے, اس کو اہمیت دی جائے. اور ہر چیز کا مطلب تمہارا جنرل مان بھی گیا ہے کہ جی ہم ایسے تھے. اس طرح تو ہمیں بھی کہنا چاہیے. آپ نے فوراً کہہ دیا کہ جی 3 بندے تھے, ایک چائنا تھا کیونکہ اس کے جہاز تھے, ان کی وہ تھی, ترکی کے ڈرون تھے, اور تو ہیلو تمہارے ساتھ بھی فرانس تھا. یہ جو پات فیل لے کے تمہیں چلانا نہیں آتا نا, تم پھر رہے تھے نا, تو پات فیل کا جو ہے نا مالک وہ کون ہے؟ فرانس ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کسی کو بتانا مت, یہ جو اسرائیل ہے وہ تو پکا ہی تمہارا ہے نا, بندے لا کے بٹھائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو کتنے بندے ہو گئے. اور بھی اگر تم نے کسی سے کوئی چھلکا بھی لیا ہو نا آم کا, تو ہم نے اس دن پتہ کیا, جس دن یہ سارے ہو رہے تھے نا, تو ہم نے یوگنڈا سے آم منگوائے تھے, تو ان کو بھی اندر ڈال دو. اور یار عقل ہی نہیں ہے, نہ ہی تمہیں موت آ رہی ہے. خیر موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور کیا ہے ان کا یار, وہ جو پڑک ہے, یو سٹاپ, کیا نام ہے اس کا, مجھے تو نام بھی نہیں آتا, لیکن ہی از ربش, وہ ربش ہے, سوامی سم تھنگ نام ہے جو بھی ہے, گور سوامی گاربیج سوامی جو ہے نا, ربش آدمی ہے. سو پتہ نہیں کیوں ایسے رکھے ہوئے ہیں, لیکن سارے شرمندے ہو گئے نا, اپنی خبریں الٹی بتا رہے ہیں, جنرل سارے مانتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اس کو الٹا دیکھا, انہوں نے ایسے کیا تھا, ایسے کیا تھا. بے شرم ہو, پیسے کما رہے ہو, یوٹیوب سے کماؤ, یہی تمہارا کام ہے. کیونکہ آرمی نے تو تمہیں میجر سے اوپر نہیں جانے دیا, اور تمہیں ویسے اصولن یہ چاہیے تھا کہ آ جا پاکستان تیرے کو مجھے نوں پٹھے پوانا, جو تمہاری اوقات ہے. سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی. انہوں نے تھوڑے کو پیسے دینے ہیں کنہاں نے؟ ایز اے میجر صاحب. نہیں, جو میرے ملک کے بارے میں. سر پچھلے سال پچھلے پروگرام بھی تسی 4 منٹ تے لائے ہو, پھر تسی تو مشہور کر رہے ہو. تو سر تسی وہ ٹکے دی اوقات نہیں ہے. سر میں لوگوں کو دسنا چاہ رہے ہیں کہ آئے نا تو فلپ کرو سر گے. 1 منٹ سے دسیا کرو نا, تسی تو باقاعدہ پیسے غصہ زیادہ بھائی جی, میں کیا کروں, غصہ زیادہ ہے. تیش اچھا خواتین حضرات, ایک حال ہی میں مووی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے سردار جی, جس کو انڈیا میں بین کر دیا گیا ہے. اور صرف اس لیے بین کر دیا ہے کہ اس میں پاکستانی ایکٹریس تھی ہانیہ عامر, ٹھیک ہے جی. مووی پاجی سارے ویکھن جاؤ, برائے مہربانی, اوکھے سوکھے جمیں بھی ہے, فیملی میں لے کے جاؤ. ساری ٹکٹ تسی لینی نا, میں سارے کیا ہے نہیں کہ آپ میرے پلیوں جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خواتین اس میں بھی جو ہے نا, جیسے بغض معاویہ نا, اسی طرح اس میں بھی یہ ہے. کیا ہے یار, ایک پاکستانی ایکٹریس ہے نا, فنکار, ہم نہیں دیکھتے آپ لوگوں کی فلمیں, ہم نہیں ان کو انجوائے کرتے, ہم نہیں آپ کے ساتھ بات کرتے, گھومتے پھرتے. یہ چیز چھوڑ دو کہ ادھر لگے گی نہیں. ابھی پاکستان کی ہاکی ٹیم جانی ہے ادھر اولمپکس کھیلنے کے لیے, ان کا وقت پڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ختم کرو, تبھی کوئی مطلب, اگر آپ ڈیلی اپنا کوڑا صاف کر کے ہمسائے کی طرف کرو گے تو لڑائی ہوگی. تو اگر آپ اپنا حصہ صاف کر کے اس طرف اپنی دوسرے لے جاؤ گے نا, تو لڑائی نہیں ہوگی. سو برائے مہربانی ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں, تاکہ آپ بھی خود آرام سے جئیں, ہم بھی آرام سے جئیں. نہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. کوئی نا پٹاخہ تمہارے پاس بھی ہے, پٹاخہ ہمارے پاس بھی ہے, اللہ کرے یہ پٹاخے نہ چلے, ادھر بھی معصوم مریں گے, ادھر بھی معصوم مریں گے. آپ کہہ رہی تھی کچھ؟ میں یہی کہہ رہی تھی, میں ان کا کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہوئی. وہ لوگ ہماری طرف آ کے کام کرتے ہیں, یہاں پاکستانی ایکٹرز وہاں جا کے کام کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ نہ بلائیں, نہ بلائیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. فیئر لاس ایکچولی, مطلب پنجابی انڈسٹری کو انہوں نے ایک ہائپ لے گئے ہیں پاکستان. جو یہ اس میں افطار ٹھاکر کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے, جس نے افطار ٹھاکر نے کہہ لیا کہ یہ سب کرنے والا, ان کو کلیب کرانے والا پنجاب کی انڈسٹری کو میں تھا. تو ان کو دیکھی جائے تو پاکستانی جو ہمارے اداکار ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. جو موویز چل رہی ہیں سارے ان کے سر پہ چلی ہیں. یار وہ کیا ایک بڑا کامن سا شو ہے جو بڑا دیکھا جاتا ہے, وہ کیا کپل شرما کا شو ہے, اس کا پروگرام, اس کا آئیڈیا دینے والا نسیم وکی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یار نہیں چاہیے تو نہ لو. اگر تمہیں عقل ہوتی تو یہ پروگرام خود بنا لیتے. چوری کرنے میں تو وہ بہت مشہور ہے. نہیں, نسیم وکی کے ساتھ شروع کرتا رہا پروگرام. 36,000 ٹونے جو ہیں ہماری چرائی میں ہیں. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے انہیں عقل نہیں آ رہی ہے. ہزاروں پاکستانی گانے ہیں جو آپ نے کاپی کی ہیں. نصرت کو سننا چھوڑ دو, فریدہ خانم کو سننا چھوڑ دو, مہدی حسن کو سننا چھوڑ دو, دشمنی نبھانی تو فل نبھاؤ. میں تو کہنا وچ کند ہی کرا لو, کند. آج میں خبر سن رہی تھی, کپل شرما کا یا سرے میں
कैफे है, उसमें आज गन शॉट्स हुए हैं 3-4, तो वो भी बड़ी वायरल हो रही थी न्यूज़। चलें जी, अगले प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस मैं करेंगे। गुजारिश करना चाह जी जरूर सर, हुक्म, तुसी ते मुर्शद ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਬੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, पाकिस्तानी ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਣਾ। है, नहीं, नहीं, गल ठीक है। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ $5000 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਮਾ नहीं सर, इंडिया च तुसी कुछ भी कर लवो ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन नहीं बनते। ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁਟਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। सर 100% जाना है, जाना है। 100% जाना है, ठीक है ना, लेकिन मतलब एज लॉन्ग एज इट इज इंटरटेनिंग, अच्छी चीज है तो नहीं नहीं यार, एक छोटी सी बात है, आपने नहीं फिर पाकिस्तानी जज्बे ना भड़काओ के जी। नहीं नहीं, पाकिस्तानी जज्बा नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस चीज के वो अगेंस्ट जाते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, मैं भी यही वो कहना चाहता मतलब आप तो वो कर रहे हैं पैसे होते ही जाना है। हाँ। अब तुसी जितो जिन्ना दे, मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, जिन सरदार जी के पास आप काम करते हैं, उन जो भी आप उनको कमा के देते हैं, पैसा उनको जाता है, वो भी उधर ही जाना है, तो हम कमा के ही नहीं देते। कमा के नहीं देते देखो तीनों रात प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमेशा कोशिश होती है। सो आज की कोई अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत एक बात पढ़ रही थी कि एक दोस्त ने दोस्त से पूछा कि दोस्त का मतलब क्या होता है, तो उसने बड़ा उसके जवाब दिया कि यार दोस्त का तो मतलब नहीं होता, एक दोस्त ही तो ऐसा रिश्ता है जहाँ पे मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्त नहीं। वहाँ दोस्ती नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए जहाँ मतलब ना हो। दोस्त का मतलब क्या होता है? कहते हैं यही तो एक रिश्ता है जिसमें मतलब नहीं होता। क्यों बाबा जी? और बाबा जी रोटी वाली दोस्ती ਤੁਸੀਂ ਨਾ बाबा ਕਰਦੇ जी नहीं रोटी वाली भी दोस्ती भी होती है ना, दोस्ती की किस्में होती है, रोटी वाली दोस्ती हो गई, इधर तो दोस्ती टूट गई, फिर टूट गई सारी। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपका हफ्ता अच्छा गुजरेगा, अगला भी अच्छा गुजरेगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इन सितारों के साथ आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी, यही नोक झोंक चलती रहेगी। आप हमें रखिएगा दुआओं में याद, हम सब की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।